سورہ آل عمران۔ خدا کے نام سے بے انتہا جو مہرباں ہے رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ ہے اللہ وہ نہیں جس کے سوا ہرگز کوئی معبود، وہ زندہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اے پیغمبر، اسی نے کی ہے نازل آپ پر برحق کتاب ایسی کہ جو موجود سب پہلی کتابوں کی بھی ہے تصدیق کرتی، اور کیا توریت اور انجیل کو نازل اسی نے اس سے پہلے عام لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور امتیاز حق و باطل کے لیے فرقان بھی اس نے اتارا ہے۔ جو لوگ آیات ربانی کا ہیں انکار کرتے، ہے عذاب سخت ان کے واسطے۔ اللہ غالب اور بدلہ لینے والا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی کوئی بھی شے نہیں اللہ سے مخفی۔ وہ ماں کے رحم میں جس طرح بھی چاہے بناتا ہے تمہاری صورتیں، اس کے سوا کوئی نہیں معبود، وہ غالب ہے، دانا ہے۔ اے پیغمبر، وہی ہے آپ پر جس نے اتاری ہے کتاب اپنی طرف سے، جس میں ہیں آیات محکم جو کہ ہیں اصل کتاب، اور کچھ ہیں متشابہ، کجی ہے جن کے دل میں پیروی کرتے ہیں وہ آیات متشابہ کی، فتنے اور کچھ تعویل کی خاطر، مگر ان کی حقیقت اصل میں جو ہے نہیں وہ جانتا کوئی سوا اللہ کے اور ان کے جو راسخ علم میں ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ان پہ، یہ سب ہیں ہمارے رب کی جانب سے۔ نصیحت تو فقط کرتے ہیں حاصل عقل والے ہی۔ دعا کرتے ہیں وہ کچھ یوں خدا سے، اے ہمارے رب، نہ ٹیڑھے کر ہمارے دل ہدایت بخشنے کے بعد، اور ہم کو عطا کر اپنی جانب سے تو رحمت، تو نہایت ہے عطا والا۔ اے رب، بے شک اکٹھا کرنے والا ہے تو سب لوگوں کو ایک دن، جس کے آنے میں نہیں ہے شک کوئی ہرگز۔ یقیناً اپنے وعدے کے خلاف اللہ نہیں کرتا، نہ ہرگز کافروں کے کام کچھ آئے گا ان کا مال اور اولاد اللہ کے عذاب سخت سے بچنے کی خاطر، وہ تو دوزخ ہی کا ایندھن ہے۔ ان کا حال بھی ایسا ہوا فرعونیوں کا حال جیسے، اور ان کا جو ہوئے ان سے بھی پہلے لوگ۔ جھٹلایا ہماری آیتوں کو جب انہوں نے ان کو، پھر اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب پکڑا، سزائے سخت دینے والا ہے اللہ۔ اے پیغمبر، یہ اہل کفر سے کہہ دیجئے تم جلد ہی مغلوب ہوگے اور ہانکے جاؤ گے دوزخ کی جانب، تم ٹھکانہ ہے جو سب سے بدترین۔ اور ایک نشانی تھی تمہارے واسطے عبرت کی، جب دونوں گروہوں میں ہوئی مڑ بھیڑ، ایک اللہ کی راہ میں تھا لڑتا، دوسرا کافر تھا۔ وہ اپنی ہی آنکھوں سے انہیں تھے دیکھتے دگنا، جسے چاہے خدا اپنی مدد سے تقویت دے دے، ہے بے شک آنکھ والوں کے لیے اس میں بڑی عبرت۔ ہیں لوگوں کے لیے مرغوب چیزیں، عورتیں، بیٹے، خزانے سونے اور چاندی کے، اور داغے ہوئے گھوڑے، مویشی اور کھیتی۔ ان کی الفت خوشنما معلوم ہوتی ہے انہیں، یہ سب حیات دنیاوی کا ہے سر و سامان، اور جو ہے ٹھکانہ بہترین اللہ ہی کے پاس ہے۔ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر شے بتاؤں؟ اہل تقوی کے لیے ہیں ان کے رب کے پاس ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے موجزن نہریں، رہیں گے وہ ہمیشہ کے لیے ان میں، اور ان میں ان کی خاطر بیویاں ہوں گی نہایت پاک و پاکیزہ، اور اللہ کی رضا حاصل انہیں ہوگی۔ نظر رکھتا ہے اللہ اپنے بندوں پر۔ جو کہتے ہیں اے رب ہم لائے ہیں ایمان، گناہوں کو ہمارے بخش دے، ہم کو بچا نارے جہنم سے، یہی ہیں صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے
اطاعت کیش اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور راتوں کو اٹھ کر اپنی بخشش مانگنے والے۔ گواہی دی ہے اللہ نے، نہیں اس کے سوا معبود کوئی، اور فرشتے اور اہل علم بھی شاہد ہیں۔ قائم رکھنے والا ہے نظام کائنات انصاف سے اللہ، سوا اس غالب و دانا کے کوئی بھی نہیں معبود۔ بے شک دین تو اللہ کے نزدیک ہے اسلام ہی، اور جاننے کے بعد بھی جو اختلاف اس دین سے کرنے لگے اہل کتاب، اس کا سبب ہے باہمی ان کی شرارت اور حسد۔ اور جو کرے انکار آیات الہی سے تو یہ اچھی طرح وہ جان لے بے شک حساب اللہ جلدی دینے والا ہے۔ اے پیغمبر، کریں جھگڑا اگر یہ آپ سے پھر بھی تو کہہ دیجئے کہ میں نے اور جنہوں نے پیروی کی ہے میری، سب نے حوالے کر دیا ہے خود کو اللہ کے۔ کہیں ان سے جو ہیں اہل کتاب اور ایسے لوگوں سے جو ہیں امی کہ کیا لاتے ہو تم اسلام؟ گر اسلام لے آئیں وہ گویا آ گئے راہ ہدایت پر۔ اگر منہ پھیر لیں تو اے پیغمبر آپ پر ہے صرف پہنچانا پیام حق، اور آگے ہے خدا بندوں کو اپنے دیکھنے والا۔ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں وہ ناحق انبیاء کو اور ان کو قتل کرتے ہیں، کرے انصاف کی جو بات تو ان کو خبر دیجئے عذاب سخت کی۔ ان کے عمل دنیا و عقبہ میں ہے غارت، اور نہیں ناصر کوئی ان کا۔ اے پیغمبر، نہیں کیا آپ نے دیکھا انہیں جن کو کتاب اللہ کا حاصل ہوا ہے ایک حصہ، فیصلے کے واسطے ان کو بلایا جائے جب اس کی طرف منہ پھیر لیتی اور پلٹ جاتی ہے ان کی ایک جماعت۔ اور سبب اس کا یہ ہے، یہ لوگ کہتے ہیں چھوئے گی کچھ دنوں کے واسطے ہی آگ ہم کو، ڈال رکھا ہے انہیں دھوکے میں ان باتوں نے جو گھڑتے رہے ہیں یہ۔ بھلا کیا حال ہوگا ان کا اس دن جب کریں گے ان کو ہم یکجا، وہ دن جس کے نہیں آنے میں ہرگز شک کوئی۔ ہر شخص کو بدلہ دیا جائے گا پورا اس کے سب اعمال کا، اور کچھ بھی حق تلفی نہیں ہوگی کسی کی۔ اے پیغمبر آپ فرمائیں کہ اے اللہ، اے دنیا کے مالک، تو جسے چاہے حکومت بخش دے، چاہے حکومت چھین لے جس سے، جسے چاہے تو عزت دے، جسے چاہے تو ذلت دے، ہے تیرے ہاتھ میں ساری بھلائی، تو ہے ہر ایک چیز پر قادر۔ تو داخل رات کو کرتا ہے دن میں اور دن کو رات میں، اور تو ہی زندہ کو کبھی مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے کبھی کرتا ہے پیدا، اور عطا کرتا ہے روزی جس کو چاہے بے حساب۔ ایمان والے مومنوں کو چھوڑ کر مت کافروں سے دوستی رکھیں، کرے گا جو بھی ایسا اس کا اللہ سے نہیں کوئی تعلق، ہاں سوائے اس کے گر مقصد ہو ان کے شر سے بچنا تو الگ ہے بات۔ اللہ خود ڈراتا ہے تمہیں اپنے غضب سے، اور اللہ ہی کی جانب لوٹ کر جانا ہے تم سب کو۔ اے پیغمبر یہ کہہ دیجئے کہ جو کچھ ہے تمہارے دل میں تم اس کو چھپاؤ یا کرو ظاہر، سب اللہ جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسے معلوم ہے، قادر ہے ہر ایک چیز پر اللہ۔ رکھو یاد اس دن کو کہ جس دن سامنے موجود پائے گا ہر ایک اپنے سبھی اچھے برے اعمال، وہ خواہش کرے گا کاش اس کے اور برے اعمال میں دوری بہت ہوتی، اور اپنی ذات سے اللہ ڈراتا ہے تمہیں، وہ مہرباں ہے اپنے بندوں پر۔ اے پیغمبر یہ کہہ دیجئے اگر رکھتے ہو اللہ سے محبت تم تو پھر میری کرو تم پیروی، اللہ محبت تم سے رکھے گا، گناہوں کو تمہارے بخش دے گا وہ، کہ اللہ بخشنے والا نہایت مہرباں ہے۔ آپ کہہ دیجئے کرو تم پیروی اللہ اور اس کے پیغمبر کی، اگر یہ پھیر جائیں منہ تو اللہ بھی نہیں ہے کافروں سے دوستی رکھتا۔ کیا اللہ نے سارے جہاں سے برگزیدہ نوح و آدم، آل ابراہیم اور آل عمران کو، یہ سب آپس میں تھے ایک دوسرے کی نسل میں سے،
اور خدا ہے سننے والا جاننے والا۔ اے پیغمبر، کرے اس وقت کو بھی یاد جب کہنے لگی عمران کی بیوی کہ اے رب، جو بھی میرے پیٹ میں بچہ ہے تیری نظر کرتی ہوں میں اس کو، وقف ہوگا تیری خاطر وہ، قبول اس کو تو کر لے میری جانب سے کہ تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ جب پیدا ہوا بچہ تو وہ کہنے لگی اے رب، جنی ہے میں نے لڑکی اور اللہ جانتا ہے جو جنا اس نے، برابر تو نہیں لڑکی کبھی لڑکے کے۔ پھر کہنے لگی وہ، میں نے اس کا نام ہے مریم رکھا، اس کو اور اس کی آنے والی نسل کو شیطان سے محفوظ رکھنے کے لیے۔ اے رب، پناہ میں تیری دیتی ہوں۔ خوشی سے رب نے فرمایا قبول اس کو، اور اس کی پرورش کی بہترین اور سرپرست اس کا بنایا۔ پھر زکریا کو وہ جاتے کبھی حجرے میں جب اس کے پاس ہی کھانا رکھا پاتے۔ یہ پوچھا جب انہوں نے اس سے اے مریم، کہاں سے کھانا آتا ہے تمہارے پاس؟ وہ بولی کہ اللہ بھیجتا ہے، جس کو چاہے رزق دے وہ بے حساب۔ اس وقت زکریا نے اپنے رب سے کی یہ عرض، اے رب، مجھ کو اپنے پاس سے پاکیزہ دے اولاد، بے شک تو دعائیں سننے والا ہے۔ تھے وہ محو عبادت اپنے حجرے میں کہ دی ان کو فرشتوں نے صدا، اللہ دیتا ہے بشارت تم کو یحییٰ کی، کریں گے کلمہ رب یعنی عیسیٰ کی بھی جو تصدیق، اور سردار بھی ہوں گے جو اپنے نفس پر قابو کیے ہوں گے، نبی ہوں گے وہ نیک اتوار لوگوں میں سے۔ زکریا لگے کہنے، اے رب، لڑکا میرے ہاں کیسے ہوگا جبکہ میں بوڑھا ہوں اور بیوی بھی میری بانجھ ہے؟ فرمایا ایسے ہی کہ اللہ چاہتا ہے جو وہ کرتا ہے۔ کہا اے رب، میری خاطر مقرر کر دے اس کی ایک نشانی تو۔ یہ فرمایا نشانی ہے یہی اس کی، نہیں بولو گے لوگوں سے اشارے کے سوا تم 3 دن، اور تم کرو یاد اپنے رب کو، اس کی ہی تسبیح صبح و شام دہراؤ۔ اے پیغمبر، کریں اس وقت کو بھی یاد مریم سے کہا تھا جب فرشتوں نے تمہیں چن کر کیا ہے پاک، اللہ نے کیا ہے منتخب سارے جہاں کی عورتوں میں سے فقط تم کو، تو اس کے شکر میں رب کی اطاعت کیش ہو کر اس کے آگے تم کرو سجدہ، اور ان کے ساتھ ہی تم بھی جھکو جو جھکنے والے ہیں۔ یہ خبریں غیب کی ساری ہیں جو ہم وحی کرتے ہیں اے پیغمبر۔ نہیں تھے پاس ان کے آپ جب وہ ڈالتے تھے قرعہ آپس میں، جھگڑتے تھے کہ مریم کون پالے گا؟ فرشتوں نے کہا مریم، تمہیں دیتا ہے اللہ ایک کلمے کی بشارت اپنی جانب سے، ہے جس کا نام عیسیٰ، اور جو ہوگا معزز اور مقرب عقبہ و دنیا میں، ماں کی گود میں بھی اور بڑا ہو کر بھی لوگوں سے کرے گا گفتگو یکساں، وہ ہوگا نیک بندوں میں سے۔ وہ کہنے لگیں اے رب، بھلا کیسے میرے بچہ کوئی ہوگا، چھوا اب تک نہیں ہرگز کسی بھی مرد نے مجھ کو۔ تو وہ کہنے لگے یوں ہی کہ جو اللہ چاہے پیدا کرتا ہے، کوئی جب کام کرنا چاہتا ہے وہ تو کہہ دیتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اس کو حکمت و توریت اور انجیل کی تعلیم دے گا حق تعالی، اور وہ ہوگا قوم اسرائیل کی جانب پیغمبر۔ اور ہوئے مبعوث جب عیسیٰ تو یہ کہنے لگے وہ، میں تمہارے پاس لایا ہوں نشانی رب کی، مورت ایک مٹی کی بناتا ہوں پرندے کی میں صورت میں، اسے پھر مارتا ہوں پھونک تو وہ اڑنے لگتا ہے خدا کے حکم سے، اور حکم سے اس کے ہی مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو میں کر دیتا ہوں اچھا، اور مردے کو میں کر دیتا ہوں زندہ۔ جو بھی تم کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں تم جو کرتے ہو ذخیرہ، سب بتا دیتا ہوں میں تم کو، تمہارے واسطے اس میں نشانی ہے اگر تم صاحب ایمان ہو۔ توریت کی تصدیق بھی کرتا ہوں میں جو سامنے میرے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں
تاکہ میں کروں تم پر حلال ان بعض چیزوں کو جو تھیں تم پر حرام، اور میں تمہارے پاس لایا ہوں نشانی رب کی تاکہ تم ڈرو اللہ سے بھی اور کرو میری اطاعت بھی۔ یقین مانو تمہارا اور میرا رب ہے اللہ، تم کرو اس کی عبادت اور یہی بس راہ سیدھی ہے۔ کیا محسوس جب عیسیٰ نے ان کا کفر تو کہنے لگے اللہ کی راہ میں کرے گا کون میری نصرت و امداد؟ تو بولے حواری ہم خدا کے ہیں طرفدار، آپ کے ناصر کہ ہم ایمان لائے ہیں خدا پر، اور رہے شاہد کہ ہم ہیں تابع فرما۔ دعا یہ کی انہوں نے اے ہمارے رب ہم اس پر لائے ہیں ایمان تو نے جو نازل کیا ہے ہم پہ، اور تیرے پیغمبر کی اطاعت کی ہے ہم نے، تو ہمیں لکھ لے پیغمبر کے گواہوں میں۔ جو عیسیٰ کے مخالف تھے انہوں نے کی جو تدبیریں، تو اللہ نے بھی کی تدبیر، اللہ بہترین تدبیر والا ہے۔ کہا اللہ نے اے عیسیٰ تمہیں واپس بلانے والا ہوں میں، اور اٹھانے والا ہوں اپنی طرف تم کو میں، اور میں کافروں سے پاک کرنے والا ہوں تم کو۔ تمہارے جتنے پیروکار ہیں میں منکروں پر ان کو غالب کرنے والا ہوں قیامت تک، اور آخر لوٹنا ہے میری ہی جانب تمہیں، اور فیصلہ میں ہی کروں گا ایسی سب باتوں کا اس دن جن میں تم کرتے تھے باہم اختلاف۔ عقبا و دنیا میں عذاب سخت دوں گا منکروں کو میں، اور ان کا کوئی بھی ہوگا نہ حامی اور ناصر پھر، مگر جو لائے ایمان اور جنہوں نے نیکیاں کیں پورا پورا اجر انہیں دے گا خدا، رکھتا نہیں کوئی محبت ظالموں سے وہ۔ اے پیغمبر بیان کرتے ہیں یہ جو آپ کے ہم سامنے آیات پر حکمت نصیحت ہیں۔ مثال عیسیٰ کی ہے اللہ کے نزدیک آدم کی طرح، جس کو بنایا اس نے مٹی سے، کہا پھر اس سے ہو جا تو وہ فوراً ہو گیا انسان۔ یہی حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، نہ ہرگز آپ کیجئے شک۔ حقیقت آپ کے تو علم میں ہے آ چکی، پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں عیسیٰ کے بارے میں تو یہ کہہ دیں کہ آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو، بلاؤ تم بھی بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو اور تم بھی عورتوں کو اپنی، ہم جانوں کو اپنی اور تم بھی اپنی جانوں کو، دعا پھر ہم کریں مل کر کہ جھوٹوں پر خدائے پاک کی لعنت ہو۔ بے شک ہے یہی سچا بیاں، کوئی نہیں معبود اللہ کے سوا، وہ ہے یقیناً غالب و دانا۔ اگر منہ پھیر لیں پھر بھی یہ کچھ پرواہ نہیں ہرگز کہ اللہ جانتا ہے مفسدوں کو۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب اس بات پر آؤ جو ہم میں تم میں یکساں ہے کہ اللہ کے سوا ہم بندگی ہرگز نہ اوروں کی کریں، مت شرک اپنائیں، نہ ٹھہرائیں کسی کو کارساز اپنا سوا اللہ کے۔ گر پھیر لیں منہ پھر بھی یہ تو آپ کہہ دیجئے کہ ہم تو ہیں مسلمان۔ تم جھگڑتے کیوں ہو ابراہیم کے بارے میں اے اہل کتاب، حالانکہ ان کے بعد ہی توریت اور انجیل اتری ہیں، مگر پھر بھی سمجھتے کیوں نہیں؟ تم کو تھا جس کا علم، جھگڑا اس کے بارے میں کیا تم نے، مگر جس کا نہیں ہے علم اس پر کیوں جھگڑتے ہو؟ اور اللہ جانتا ہے تم نہیں ہو جانتے کچھ بھی۔ حقیقت میں یہودی تھے نہ نصرانی تھے ابراہیم، بلکہ وہ بہت سچے مسلمان تھے، نہ مشرک تھے وہ ہرگز۔ اور ابراہیم کے نزدیک ہیں جو پیروی کرتے ہیں ان کی، اور نبی یہ اور مومن بھی تعلق خاص رکھتے ہیں انہی سے، اور خدا ہی اہل ایمان کا سہارا ہے۔ مسلمانوں جو ہیں اہل کتاب ان کا گروہ ایک چاہتا ہے کاش وہ تم کو کریں گمراہ، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہیں مگر ان کو نہیں ہے علم۔ اے اہل کتاب آیات ربانی کا کیوں انکار تم کرتے ہو سب کچھ جاننے کے بعد، اور حق کو ملاتے کیوں ہو باطل سے، چھپاتے کیوں ہو حق کو جاننے کے باوجود؟ اہل کتاب ایسے بھی ہیں کچھ جو یہ کہتے ہیں ہوا ہے اہل ایمان پر جو نازل، دن چڑھے ایمان لاؤ اس پہ اور انکار کر دو شام ہوتے ہی۔
کہ یہ بھی دین سے پھر جائیں، اور کہنا نہ مانو تم کسی کا بھی سوا اس کے کہ جو پیرو تمہارے دین کا ہو۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ہدایت تو ہے اللہ کی ہدایت۔ وہ یہ کہتے ہیں نہ تم مانو کہ جو تم کو ملا ہے دین ملے گا وہ کسی کو، یا خدا کے روبرو قائل تمہیں وہ کر سکیں۔ یہ آپ کہہ دیجئے خدا کے ہاتھ میں فضل و کرم ہے، جس کو وہ چاہے عطا کر دے، کہ اللہ صاحب وسعت ہے، سب کچھ جاننے والا۔ جسے چاہے وہ رحمت کے لیے مخصوص کر لے، اور بڑے فضل و کرم کا ہے خدا مالک۔ جو ہیں اہل کتاب، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو آپ امانت دیں خزانے کی بھی تو کر دیں گے واپس آپ کو، لیکن ہیں کچھ ایسے کہ ایک دینار بھی ان کو امانت دیں تو جب تک ہوں کھڑے ان کے نہ سر پر وہ کبھی واپس نہیں دیں گے۔ وہ کہتے ہیں نہیں ہم پر گناہ کوئی اگر ہم مار لیں حق ان کا جو امی ہیں، اور سب جاننے کے باوجود اللہ کے بارے میں وہ جھوٹی بات کہتے ہیں۔ بھلا کیوں کر نہیں ہوگی گرفت ان کی، سوا اس کے کہ جو پورا کرے عہد اور ڈرے اللہ سے۔ ایسے ہی لوگوں سے ہے اللہ دوستی رکھتا، مگر تھوڑی سی قیمت پر خدا کے عہد کو اور اپنی قسموں کو ہیں جو بھی بیچ دیتے، ان کا عقبہ میں نہیں حصہ کوئی، اور حشر کے دن بات ہی ان سے کرے گا اور نہ ان کی سمت ہی دیکھے گا اللہ، اور نہ پاک ان کو کرے گا وہ گناہوں سے، ہے ان کے واسطے تو ایک عذاب سخت۔ اور اہل کتاب ایسے بھی ہیں کچھ، جب وہ پڑھتے ہیں کتاب اپنی زبان کو موڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ تم یہی سمجھو یہ ہے جزوِ کتاب، حالانکہ ایسا تو نہیں ہرگز۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، جبکہ ہے نہیں ایسا۔ وہ سب کچھ جاننے کے باوجود اللہ کے بارے میں جھوٹی بات کہتے ہیں۔ جس انسان کو کتاب و حکمت اللہ دے اور اس کو دے نبوت بھی، نہیں اس کے لیے زیبا کہ وہ لوگوں سے یہ کہتا پھرے تم چھوڑ کر اللہ کو بندے میرے بن جاؤ، بلکہ وہ کہے گا ان سے بن جاؤ خدا والے۔ تمہیں تو علم ہے، پڑھتے پڑھاتے ہو کتاب آسمانی تم۔ کہے گا وہ نہیں ہرگز، فرشتوں اور نبیوں کو بنا لو رب۔ بھلا وہ حکم دے گا کفر کا کیسے تمہیں جب تم مسلمان ہو؟ اے پیغمبر دلائیں یاد انہیں وہ وقت اللہ نے لیا جب عہد نبیوں سے کہ میں نے کی عطا تم کو کتاب اور حکمت و دانش۔ اب اس کے بعد جب آئے رسول ایسا تمہارے درمیان تصدیق فرمائے تمہاری جو کتاب آسمانی کی، ضروری ہے کہ تم ایمان لاؤ اس پہ اور اس کی کرو امداد۔ فرمایا خدا نے ان سے کیا اقرار کرتے ہو یہ مجھ سے عہد کرتے ہو؟ کہا سب نے ہمیں اقرار ہے۔ فرمایا اب شاہد رہو میں بھی تمہارے ساتھ شاہد ہوں۔ جو اس کے بعد اپنے عہد سے پھر جائیں نافرمان ہیں۔ اللہ کے دین کے سوا کیا اور کسی دین کو یہ کافر چاہتے ہیں؟ حالانکہ طوعاً و کرہن اس کے تابع ہیں زمین و آسماں والے، اسی کی سمت سب لوٹائے جائیں گے۔ اے پیغمبر یہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو کتاب اتری ہے ہم پر، اور جو اتری ہے ابراہیم و اسماعیل اور یعقوب اور اولاد پر ان کی، اور عیسیٰ اور موسیٰ اور دیگر انبیاء کو رب کی جانب سے ملی جو ان پہ بھی۔ ہم فرق کچھ کرتے نہیں ان میں کہ ہم اللہ کے ہیں تابع فرما۔ سوا اسلام کے جو اور کوئی دین چاہے وہ نہیں ہوگا قبول، اور آخرت میں وہ خسارے میں رہے گا۔ اور ہدایت کیسے دے اللہ انہیں جو بعد ایمان ہو گئے کافر۔ رسول حق کی بھی دی تھی گواہی گرچہ ان لوگوں نے، اور روشن دلیلیں بھی ملی ان کو، نہیں اللہ ہدایت ظالموں کی قوم کو دیتا۔ سزا ان کی ہے یہ، ان پر خدا اس کے فرشتوں اور لوگوں کی ہے لعنت۔ وہ اسی پھٹکار میں ہوں گے ہمیشہ، اور عذاب ان کا نہ ہوگا کچھ بھی ہلکا، اور نہ مہلت ہی انہیں دی جائے گی ہرگز، سوا ان کے کہ جو توبہ کریں
اور ٹھیک کر لیں خود کو، اللہ بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ کریں جو بعد ایمان کفر اور پھر اس میں بڑھ جائیں تو مانی جائے گی ان کی نہ توبہ بھی کہ یہ گمراہ ہیں۔ جو کافر ہوئے اور مرتے دم تک جو رہے کافر ہی، ان میں سے زمین بھر کر بھی دے فدیے میں گر سونا کوئی، اس کی نہ مانی جائے گی توبہ۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہے ایک عذاب سخت، اور ان کا نہیں ہے حامی و ناصر کوئی ہرگز۔ نہ جب تک تم کرو خرچ اپنی شے محبوب کوئی راہ حق میں، پاؤ گے نیکی نہ ہرگز۔ اور تم جو خرچ کرتے ہو اسے اللہ بخوبی جانتا ہے۔ اے پیغمبر، قوم اسرائیل پر توریت سے پہلے تھے سب کھانے حلال، ان کے سوا یعقوب نے جن کو کیا خود پر حرام۔ اب آپ کہہ دیجئے اگر سچے ہو تم توریت لے آؤ، پڑھو اس کو۔ پھر اس کے بعد بھی جو لوگ جھوٹی بات کو منسوب اللہ سے کریں ظالم ہیں۔ کہہ دیجئے خدا نے سچ ہے فرمایا، کرو تم پیروی اس ملت حق کی جو ابراہیم کی ہے، وہ کبھی مشرک نہ تھے، پہلے پہل لوگوں کی خاطر گھر بنایا جو گیا اللہ کا، وہ بالیقین مکے میں ہے۔ سارے جہاں کے واسطے برکت کا حامل اور ہدایت کا ہے وہ مرکز، نشانی ایک سے ایک بڑھ کر کھلی جس میں خدا کی ہے، اور ابراہیم کا بھی ہے مقام اس میں، ہوا داخل جو اس میں ہو گیا محفوظ۔ اللہ نے کیا ہے فرض حج اس گھر کا ان لوگوں پہ جو رکھتے ہوں اس کی استطاعت، اور کرے انکار جو اس سے تو رکھو یاد ہے سارے جہاں سے بے نیاز اللہ۔ اے پیغمبر، یہ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، انکار کیوں کرتے ہو تم اللہ کی آیات کا؟ کرتے ہو تم جو کچھ وہ اللہ دیکھتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، اللہ کی راہ سے روکتے ہو کس لیے ایمان والوں کو؟ کجی تم پیدا کرنا چاہتے ہو اس میں، حالانکہ ہو خوب آگاہ تم، اللہ نہیں ہے بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو۔ اے ایمان والو، تم اگر مانو گے باتیں ایسے لوگوں کی جو ہیں اہل کتاب، ایمان کے وہ بات تم کو پھیر دیں گے کفر کی جانب۔ کرو گے کس طرح تم کفر؟ جب آیات اللہ کی سنائی تم کو جاتی ہیں اور اللہ کے پیغمبر تم میں ہیں موجود، جو اللہ کا دامن تھام لے گا سیدھے رستے کی ہدایت اس کو دی جائے گی۔ اے ایمان والو، تم ڈرو اللہ سے اتنا کہ جتنا حق ہے ڈرنے کا، مسلمان ہی رہو تم مرتے دم تک۔ تھام لو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل کر تم نہ ہرگز تفرقہ ڈالو۔ کرو احسان یاد اللہ کا، جب آپس میں تم دشمن تھے اس نے ڈال دی الفت دلوں میں، اور اس کے فضل سے تم بن گئے سب بھائی بھائی۔ آگ کے تم تو گڑھے کے تھے کنارے پر، اور اس نے ہی بچایا تم کو گرنے سے۔ بیاں کرتا ہے اللہ اس طرح آیات اپنی تاکہ تم پاؤ ہدایت۔ اور گروہ ایک تم میں ہو ایسا بلائے جو بھلائی کی طرف اور حکم دے نیکی کا اور روکے برے کاموں سے، ایسے لوگ ہی ہیں کامیاب و کامراں۔ تم ہو نہ جانا ایسے لوگوں کی طرح روشن دلائل آ گئے تو بعد ان کے تفرقے میں پڑ گئے جو اور مخالف ہو گئے، ان کے لیے ہے ایک عذاب سخت۔ روز آخرت جب کچھ تو چہرے ہوں گے روشن اور کچھ ہوں گے سیاہ، ان سے یہ پوچھا جائے گا، ہوں گے سیاہ جو کیا کیا ہے کفر تم نے بعد ایمان؟ اب چکھو تم کفر کا اپنے عذاب سخت۔ لیکن جن کے چہرے ہوں گے روشن وہ رہیں گے سائے میں اللہ کی رحمت کے ہمیشہ۔ اے پیغمبر، آیتیں اللہ کی ہیں یہ حق، سناتے ہیں جنہیں ہم آپ کو۔ بے شک نہیں اللہ کرنا چاہتا ظلم اہل دنیا پر۔ ہے اللہ کے لیے جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے، سب کے سب امور اس کی ہی جانب پیش ہوتے ہیں۔
مسلمانوں ہو تم ہی بہترین امت کہ تم ہو نیکیوں کا حکم دیتے، منع کرتے ہو بری باتوں سے، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ بہتر تھا ان کے واسطے۔ ایمان والے بھی ہیں کچھ ان میں، مگر اکثر ہیں فاسق۔ یہ ستانے کے سوا تم کو نہیں نقصان دے سکتے۔ اگر تم سے لڑیں گے تو دکھا جائیں گے تم کو پیٹھیے، ہوگی نہ کچھ ان کی مدد ہرگز۔ پڑی ہے ہر جگہ مار ان پہ ذلت کی، سوائے اس کے یہ اللہ یا لوگوں کی پناہ میں ہوں۔ یہ اللہ کے غضب میں گھر گئے اور ان پہ مسکینی مسلط ہو گئی۔ آیات ربانی کا یہ کرتے رہے انکار اور کرتے رہے یہ قتل ناحق انبیاء کو۔ یہ سزا ہے ان کی نافرمانیوں کی اور حد سے آگے بڑھنے کی۔ نہیں اہل کتاب ایسے سبھی، ان میں گروہ ایک حق پہ بھی قائم ہے۔ آیات الہی کی تلاوت شب کو جو کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں، یہ اللہ اور یوم آخرت پر لائے ہیں ایمان۔ یہ ہیں نیکیوں کا حکم دیتے، منع کرتے ہیں بری باتوں سے، اور جلدی ہیں کرتے نیک کاموں میں، یہی ہیں نیک لوگوں میں۔ جو یہ نیکی کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور جانتا ہے خوب اللہ متقی لوگوں کو۔ جو کافر ہوئے کام ان کے آئے گا نہ ان کا مال اور اولاد اللہ کے یہاں، یہ اہل دوزخ ہیں ہمیشہ کے لیے۔ جو خرچ یہ کرتے ہیں اس دنیا میں، اس کی ہے مثال ایسی کہ جیسے ہو ہوائے تیز شامل جس میں ہو پالا۔ جو ظالم قوم کی کھیتی پہ پڑ جائے تو وہ اس کو کرے برباد۔ اللہ نے نہیں ان پر کیا کچھ ظلم، بلکہ ظلم تو خود اپنی جانوں پر کیا کرتے ہیں یہ۔ اے اہل ایمان، رازداں اپنا بناؤ تم نہ ہرگز دوسروں کو اپنے لوگوں کے سوا، نقصان ہی دیں گے تمہیں یہ، اور یہ تو چاہتے ہیں تم مصیبت میں پڑو۔ ان کی عداوت ان کے منہ سے بھی ہے ظاہر ہو چکی، اور ان کے سینوں میں جو مخفی ہے وہ اس سے بھی ہے بڑھ کر۔ اور بیان کر دی ہیں ہم نے آیتیں اپنی تمہارے واسطے گر عقل رکھتے ہو۔ تم ان کو چاہتے ہو اور یہ تم کو نہیں ہے چاہتے، حالانکہ تم ہو مانتے پوری کتاب ان کی، مگر ایسے نہیں یہ۔ جب یہ ملتے ہیں تمہیں کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں، مگر تنہائی میں غصے کے مارے کاٹ کھاتے ہیں یہ اپنی انگلیاں۔ کہہ دو یہ ان لوگوں سے غصے ہی میں مر جاؤ تم اپنے، اور اللہ جانتا ہے دل کی باتوں کو۔ اگر تم کو ملے آسودگی ان کو بری لگتی ہے، اور تکلیف پہنچے تو یہ خوش ہوتے ہیں۔ گر تم صبر سے لو کام، اللہ سے ڈرو تو تم کو دے سکتا نہیں نقصان کوئی مکر ان کا، اور احاطہ کر رکھا ہے ان کے سب اعمال کا اللہ نے بے شک۔ اے پیغمبر، کریں اس وقت کو بھی یاد جب گھر سے چلے تھے آپ اور معمور کرتے جا رہے تھے مومنوں کو مورچوں پر جنگ کی خاطر۔ اے اللہ سننے والا جاننے والا، مسلمانوں تمہارے دو گروہوں نے ارادہ کر لیا تھا اپنی ہمت چھوڑنے کا تب، اگرچہ تھا خدا ان کا مددگار، اور اللہ پر بھروسہ چاہیے ایمان والوں کو۔ تمہاری بدر میں امداد کی اللہ نے جب تم تھے بہت کمزور، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں ہو شکر کی توفیق۔ آپ ایمان والوں کو تسلی دے رہے تھے اور ان سے کہہ رہے تھے، کیا نہیں کافی تمہارا رب کہ وہ امداد فرمائے تمہاری آسمانوں سے فرشتے کر کے نازل 1000۔ رہاں اگر تم صبر سے لو کام اور ڈرتے رہو اللہ سے، تم پر یہ دشمن ایک دم حملہ بھی گر کر دیں، تمہارا رب تمہاری نصرت و امداد فرمائے گا فوراً ہی، نشاندار ان فرشتوں سے جو ہوں گے 5000۔ اور یہ تمہاری ہے خوشی اور دل کے اطمینان کی خاطر، وگرنہ نصرت و امداد تو اللہ کی جانب ہی سے ہوتی ہے، وہی ہے سب پہ غالب اور دانا۔ اور مدد اس واسطے تھی یہ کہ اللہ
کاٹ کر رکھ دے گروہ کفار کا، یا پھر ذلیل و خوار و پسپا ہو کے گھر کو لوٹ جائیں وہ۔ اے پیغمبر، نہیں ہے آپ کا کچھ اختیار اس میں، اگر اللہ چاہے تو کرے توبہ قبول ان کی، یا ان کو دے عذاب سخت، کیونکہ یہ ہیں ظالم لوگ۔ اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، جسے چاہے وہ بخشے اور جسے چاہے عذاب سخت دے، وہ بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی۔ مومنو، مت سود کھاؤ تم بڑھا کر 2 گنا اور 4 گنا، اور تم ڈرو اللہ سے تاکہ ملے تم کو نجات۔ اس آگ سے ڈرتے رہو جو کافروں کے واسطے تیار ہے۔ اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت میں رہو تاکہ ہو تم پر رحم، اور لپکو تم اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف، جس کی ہے وسعت آسمانوں اور زمین جیسی، جو ہے پرہیزگاروں کے لیے تیار۔ ایسے لوگ آسانی میں اور تنگی میں بھی ہیں خرچ کرتے، اور پی جاتے ہیں غصہ، اور لوگوں کو وہ کرتے ہیں معاف۔ اللہ کرتا ہے محبت ایسے نیک اتوار لوگوں سے۔ جب ان سے کوئی ہو جائے گناہ یا ظلم کر بیٹھیں یہ اپنے آپ پر، تو یاد کرتے ہیں خدا کو اور گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا ہے کون جو بخشے گناہوں کو۔ نہیں اڑتے وہ دانستہ کسی بھی جرم پر ہرگز۔ جزا ان کے لیے ہے یہ ان کے رب کی مغفرت اور جنتیں ایسی کہ جن کے نیچے نہریں موجزن ہوں گی، رہیں گے یہ ہمیشہ ان میں۔ کیا اچھا صلہ ہے نیک لوگوں کا۔ بہت سے واقعے گزرے ہیں تم لوگوں سے پہلے بھی، ذرا چل پھر کے دیکھو تو زمین پر تم، کہ جو جھٹلانے والے تھے ہوا انجام کیا ان کا۔ بیان ہے عام لوگوں کے لیے یہ، اور ہدایت اور نصیحت ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اے مومنو، مت دل شکستہ اور غمگین ہو احد کے واقعے پر تم، کہ بس غالب رہو گے تم اگر ہو صاحب ایمان۔ اگر زخمی ہوئے ہو تم احد میں، وہ بھی ایسے ہی ہوئے ہیں بدر میں زخمی۔ جو دشمن ہیں تمہارے، دن یہ اچھے اور برے ہم باری باری پھیرتے رہتے ہیں لوگوں میں۔ شکست اتفاقی اس لیے تھی یہ کہ اللہ واقعی ایمان والوں کو کرے ظاہر، اور اس کے ساتھ تم میں سے شہادت کا کرے درجہ عطا کچھ کو۔ پسند اللہ اہل ظلم کو کرتا نہیں ہرگز۔ خدا کو یہ بھی تھا منظور تاکہ مومنوں کو وہ الگ کر کے مٹا دے کافروں کو۔ اے مسلمانوں، سمجھ رکھا ہے کیا تم نے کہ جنت میں چلے جاؤ گے تم، حالانکہ اللہ نے نہیں ظاہر کیا اب تک کہ تم میں ہے مجاہد کون اور ثابت قدم ہے کون۔ مرنے کی تمنا کر رہے تھے اس سے پہلے تم، اب اس کا اپنی آنکھوں سے نظارہ کر لیا تم نے۔ محمد صرف پیغمبر ہیں، ان سے قبل بھی گزرے ہیں پیغمبر۔ اگر یہ فوت ہو جائیں یا ہو جائیں شہید، اسلام سے پھر جاؤ گے کیا کفر کی جانب تم اپنی ایڑیوں کے بل؟ جو پھر جائے گا اپنی ایڑیوں کے بل، بگاڑے گا نہ کچھ اللہ کا۔ اللہ جزا دے گا انہیں جو شکر کرتے ہیں۔ نہیں ممکن کوئی جاندار مر جائے بغیر اذن الہی کے، مقرر وقت ہے سب کا۔ ثواب دنیاوی چاہے گا جو بھی شخص، ہم دیں گے یہیں اس کو، اور اس کو جو ثواب اخروی چاہے گا ہم دیں گے وہیں، اور ہم جزا دیں گے انہیں جو شکر کرتے ہیں۔ بہت سے انبیاء کے ساتھ مل کر چکے ہیں جنگ مردان خدا، ان کو خدا کے راستے میں گرچہ تکلیفیں ملیں، لیکن ہوئے وہ دل شکستہ اور نہ کمزوری دکھائی اور نہ باطل سے ہوئے وہ پست ہمت، اور پسند اللہ انہیں کرتا ہے جو ثابت قدم ٹھہرے۔ وہ کہتے تھے ہمارے رب گناہوں کو ہمارے بخش دے، حد سے بڑھے ہیں ہم تو ہم کو تو معافی دے، ہمیں ثابت قدم رکھ اور عطا کر فتح ہم کو کافروں کی قوم پر۔ اللہ نے ان کو ثواب دنیاوی بخشا، ثواب آخرت بھی ان کو بخشے گا۔
اور ایسے نیک لوگوں کو پسند اللہ کرتا ہے۔ مسلمانوں، اگر تم کافروں کی بات مانو گے تو کافر ایڑیوں کے بل پھرا دیں گے تمہیں، رہ جاؤ گے نقصان میں پھر تم۔ ہے بس اللہ تمہارا آقا و مولا، وہی ہے بہترین ناصر۔ ہم ان کفار کے دل میں بٹھا دیں گے تمہارا دبدبا اور روب، کیونکہ شرک یہ اللہ سے اس کے ساتھ کرتے ہیں جسے حاصل نہیں اس کی طرف سے کوئی قوت اور سند ہرگز۔ ٹھکانہ ان کا دوزخ ہے، اور ایسے ظالموں کے واسطے یہ ہے ٹھکانہ بدترین سب سے۔ احد کی جنگ میں اللہ نے سچا کر دکھایا فتح کے وعدے کو اپنے یوں کہ اس کے حکم سے تم کافروں کو قتل کرتے جا رہے تھے۔ مومنوں، حتیٰ کہ کمزوری دکھائی اور جھگڑنے لگ گئے، مانا نہ تم نے حکم، کچھ تھے چاہتے دنیا تو کچھ تھے چاہتے عقبا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے دکھائی فتح تم کو، چاہتے تھے تم جسے، اور آزمائش کے لیے پھیرا تمہیں ان سے، اور اس نے کر دیا تم کو معاف۔ اللہ سارے مومنوں کے واسطے ہے فضل کا حامل۔ مسلمانوں، کرو اس وقت کو بھی یاد جب تم بدحواسی میں چلے جاتے تھے بھاگے منہ اٹھائے اور نہ مڑ کر دیکھتے تھے، اور پیچھے سے رسول اللہ تمہیں دیتے تھے آوازیں، تو تم کو غم پہ غم اللہ نے پہنچایا کہ تم غمگین نہ ہو آئندہ اس شے پر تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے جو، یا مصیبت تم پہ جو آئے، اور اللہ باخبر ہے اس سے جو کرتے ہو تم۔ اس رنج و غم کے بعد اطمینان کی وہ کیفیت اس نے تمہیں بخشی کہ تم میں سے گروہ ایک اونگتا تھا اور ایک کو جان کے لالے پڑے تھے، وہ گمان کرنے لگے اللہ کے بارے میں ناحق جاہلیت کا گمان، کہتے تھے کیا ہم کو بھی ہے کچھ اختیار؟ ان سے یہ کہہ دیجئے اے پیغمبر کہ سارا اختیار اللہ ہی کا ہے، دلوں میں جو چھپاتے ہیں یہ ظاہر آپ پر کرتے نہیں ہرگز۔ یہ کہتے ہیں اگر ہوتا ہمیں کچھ اختیار ایسے نہ ہوتے قتل۔ کہہ دیجئے کہ تم ہوتے اگر اپنے گھروں میں بھی تو جن کو قتل ہونا تھا وہ مقتل کی طرف چلتے، کہ اللہ آزما لے سب وہ باتیں جو ہیں سینوں میں تمہارے، اور کر دے صاف جو دل میں تمہارے ہے، اور اللہ جانتا ہے دل کی باتوں کو۔ ہوئی مٹ بھیڑ جس دن دو گروہوں کی احد میں، تو دکھائی تھی جنہوں نے پیٹھ، شیطان نے انہیں پھسلا دیا تھا ان کے ہی اعمال کے باعث، معاف اللہ نے ان کو کر دیا، وہ ہے نہایت بخشنے والا نہایت بردبار۔ اے مومنو، ان کی طرح ہرگز نہ ہو جانا کہ جو کافر ہوئے، اور ان کے کچھ بھائی جو مر جائیں سفر میں یا جہاد حق میں مارے جائیں، کہتے ہیں یہ کافر ان کے بارے میں، ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ یوں وہ مارے جاتے۔ اس لیے تھا یہ کہ اللہ ان کے دل میں حسرت و افسوس پیدا کرے، اور زندگی دیتا ہے اللہ، موت بھی دیتا ہے وہ، اور دیکھتا ہے سب جو تم کرتے ہو۔ اگر اللہ کی راہ میں مارے جاؤ تم یا مر جاؤ تو بے شک ہے خدا کی بخشش و رحمت کہیں اس مال سے بہتر اکٹھا تم جو کرتے ہو۔ اگر مر جاؤ تم یا مارے جاؤ تم، اکٹھے تم کیے جاؤ گے اللہ کے حضور ایک دن۔ اے پیغمبر، یہ اللہ کا کرم ہے، آپ ان کے واسطے ہیں نرم خو، گر تند خو اور سخت دل ہوتے تو چھٹ جاتے یہ سارے آپ سے۔ پس درگزر ان سے کریں اور مغفرت ان کے لیے مانگیں، اور ان سے مشورہ لیتے رہیں ہر کام میں، پھر عزم جب کر لیں کریں اللہ پر سارا بھروسہ، اور پسند اللہ کرتا ہے بھروسہ کرنے والوں کو۔ مسلمانوں، اگر اللہ کرے نصرت تمہاری، تم پہ غالب آ نہیں سکتا کبھی کوئی، اگر وہ چھوڑ دے تو کون اس کے بعد ہے ناصر تمہارا۔ مومنوں کو صرف اللہ پر بھروسہ چاہیے رکھنا۔ تمہارا یہ گمان بالکل غلط ہے، کوئی پیغمبر خیانت کر نہیں سکتا کبھی،
اور ہر خیانت کرنے والا حشر کے دن آئے گا اپنی خیانت ساتھ لے کر، پھر دیا جائے گا پورا پورا ہر ایک کو صلہ اس کا کہ جو اس نے کمایا تھا، نہ ہوگا ظلم ان میں سے کسی پر۔ کیا جو اللہ کی رضا کی پیروی کرتا ہو ایسے شخص کی مانند ہو سکتا ہے اللہ کے غضب میں گر گیا ہو؟ جو ٹھکانہ اس کا ہے دوزخ، ٹھکانہ ہے جو سب سے بدترین۔ اللہ کے نزدیک درجے مختلف ہیں ان کے، اور وہ دیکھتا ہے ان کے سب اعمال کو۔ بے شک مسلمانوں پہ اللہ کا بڑا احسان ہے یہ، اس نے بھیجا ہے رسول انہی میں سے، سناتا ہے انہیں جو آیتیں اس کی، اور ان کو پاک کرتا ہے، سکھاتا ہے کتاب اور حکمت و دانش انہیں، اور اس سے پہلے تھے کھلی گمراہیوں میں مبتلا یہ لوگ۔ یہ کیا جب مصیبت آئی تم پر تو لگے کہنے یہ تم آئی کہاں سے یہ مصیبت، حالانکہ اس سے بھی دگنی خود تمہارے ہاتھوں آئی تھی تمہارے دشمنوں پر۔ اے پیغمبر صاف کہہ دیجئے کہ یہ خود ہے تمہاری شامت اعمال، بے شک ہے خدا ہر چیز پر قادر۔ ہوئی مٹ بھیڑ جس دن دو گروہوں کی احد میں، اور اس دن تم پہ جو آئی مصیبت وہ تھی سب حکم الہی سے کہ اللہ جان لے ایمان والوں کو اور ان کو جو منافق ہیں۔ کہا ان سے گیا جب آؤ تم اللہ کی راہ میں لڑو یا پھر ہٹاؤ دشمنوں کو، وہ لگے کہنے لڑائی کا جو ہوتا علم ہم بھی ساتھ ہی جاتے تمہارے۔ وہ تھے ایمان سے زیادہ کفر کے نزدیک اس دن، اپنے منہ سے جو وہ کہتے ہیں نہیں ہے دل میں ان کے، وہ چھپاتے ہیں جسے اللہ اس کو جانتا ہے خوب۔ یہ وہ ہیں جو خود بیٹھے رہے اپنے گھروں میں، اور جنہوں نے بھائیوں کے بارے میں اپنے کہا یہ گر ہماری بات کو وہ مان لیتے تو نہ ہوتے قتل۔ کہہ دیجئے اگر سچے ہو اپنے آپ سے تم موت کو روکو۔ ہوئے ہیں جو شہید اللہ کی راہ میں، نہ مردہ ان کو تم سمجھو وہ زندہ ہیں، اور اپنے رب سے اپنا رزق پاتے ہیں، اور اس سے خوش ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے ہے دے رکھا ان کو، اور اطمینان سے ہیں ان کے بارے میں جو پیچھے رہ گئے ہیں اور ان کو وہ نہیں اب تک ملے۔ ہوگا نہ کوئی خوف انہیں ہرگز، نہ وہ غمگین ہی ہوں گے۔ یہ لوگ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر خوش ہیں، اور اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ جنہوں نے زخم کھا کر بھی کہا لبیک اللہ اور پیغمبر کی صدا پر، اور جنہوں نے نیکیاں کی اور اپنایا ہے تقوی، ان کی خاطر اجر ہے بھاری۔ کہا لوگوں نے جب ان سے مخالف جو تمہارے ہیں اکٹھے ہو گئے ہیں وہ، سو تم ان سے ڈرو۔ اس بات نے ایمان میں ان کے اضافہ کر دیا کچھ اور، وہ کہنے لگے اللہ کافی ہے ہمیں، وہ بہتری ہے کارساز۔ اور وہ پلٹ آئے خوش و خرم خدا کی نعمتوں اور فضل کے ساتھ، اور نہ کچھ نقصان ہی پہنچا انہیں۔ کی پیروی اللہ کی مرضی کی انہوں نے، اور اللہ ہے نہایت فضل کا مالک۔ یہ شیطان ہے ڈراتا ہے جو اپنے ساتھیوں سے تم کو، ان سے خوف مت کھاؤ، ڈرو مجھ سے اگر ہو صاحب ایمان۔ اے پیغمبر نہ آزردہ ہوں ان سے جو بڑے ہیں کفر میں آگے، ضرر پہنچا نہیں سکتے یہ کچھ اللہ کو، ہے چاہتا اللہ کہ ان کا کوئی بھی حصہ نہ رکھے آخرت میں، اور ان کے واسطے ہے ایک عذاب سخت۔ اللہ کو نہیں نقصان دے سکتے، خریدا ہے جنہوں نے کفر کو ایمان کے بدلے، انہی کے واسطے ہے ایک عذاب سخت۔ جو کافر ہیں اپنے حق میں کچھ بہتر نہ سمجھیں وہ ہماری ڈھیل، یہ اس واسطے ہے تاکہ وہ کچھ اور بڑھ جائیں گناہوں میں، انہی کے واسطے ہے ایک رسوا کن عذاب۔ اللہ نہ چھوڑے گا کبھی اس حال پر ایمان والوں کو کہ جس پر تم ہو لوگو، جب تلک ناپاک کو کر دے الگ بالکل نہ اللہ پاک سے، اور وہ نہیں ایسا کہ تم کو غیب سے واقف کرے، بلکہ وہ اس کے واسطے اپنے رسولوں میں سے جن کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ تم اللہ اور اس کے رسولوں پر رکھو ایمان،
گر ایمان لاؤ اور تم اپناؤ تقوی تو تمہارے واسطے ایک اجر ہے بھاری۔ جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے، بخل کو سمجھے نہ اپنے حق میں وہ بہتر ہے، بلکہ یہ بہت بدتر۔ بروز حشر پہنایا انہیں جائے گا ان کے بخل ہی کا طوق۔ اللہ کے لیے میراث ہے ارض و سما کی، اور اللہ باخبر ہے اس سے جو کرتے ہو تم۔ اللہ نے ان کی بات سن لی ہے جو کہتے ہیں کہ ہے محتاج اللہ اور تونگر ہم۔ انہوں نے جو کہا ہے اس کو بھی اور ان کے قتل انبیاء کے فعل ناحق کو بھی ہم لکھ لیں گے، اور پھر یہ کہیں گے ان سے روز حشر چکھو اب عذاب سخت جلنے کا، یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جن کو پیش تم نے ہے کیا، اور اپنے بندوں پر نہیں اللہ کرتا ظلم۔ جو کہتے ہیں اللہ کا ہمیں یہ حکم ہے ایمان ہم لائیں کسی ایسے نہ پیغمبر پہ وہ جب تک نہ لائے ایسی قربانی کہ جس کو آسمانی آگ کھا جائے۔ اے پیغمبر یہ کہہ دیجئے انہیں سچے اگر ہو تم تو آئے مجھ سے پہلے معجزے دے کر جو پیغمبر، بھلا تم نے انہیں کیوں مار ڈالا؟ پھر بھی جھٹلائیں اگر یہ آپ کو تو آپ سے پہلے بھی جھٹلائے گئے ہیں کتنے پیغمبر جو لے کر آئے تھے روشن دلیلیں اور صحیفے اور نورانی کتب۔ ہر جان کو چکھنی ہے لذت موت کی، اور حشر کے دن اجر سب پورے دیے جائیں گے تم کو۔ جو جہنم سے بچا اور داخل جنت ہوا بے شک وہی ہے کامیاب و کامراں۔ اور یہ حیات دنیاوی دھوکے کا ہے سامان، تمہاری آزمائش ہوگی مال و جان سے۔ اہل کتاب اور مشرکوں سے تم کو سننی ہوں گی کتنی دکھ بھری باتیں، اگر تم صبر کر لو اور تقوی پر رہو قائم تو بے شک یہ نہایت کام ہے ہمت کا۔ اے مرسل جو ہیں اہل کتاب، ان سے لیا جب عہد اللہ نے کہ لوگوں سے کرو گے تم کتاب حق بیاں، ہرگز چھپاؤ گے نہیں اس کو، مگر پھینکا انہوں نے پیٹھ پیچھے اس کو اور بیچا اسے تھوڑی سی قیمت پر۔ یہ کاروبار ان کا ہے نہایت ہی برا۔ جو خوش ہیں کرتوتوں پہ اپنی اور جو یہ چاہتے ہیں ان کی ہو تعریف اس پر، آپ انہیں محفوظ مت سمجھیں عذاب نار سے، ان کے لیے تو ہے عذاب سخت۔ اللہ ہی کی خاطر ہے زمین و آسماں کی بادشاہی، وہ ہے ہر ایک چیز پر قادر۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے آنے جانے میں ہے ایک سے ایک بڑھ کر نشانی قدرت خالق کی اہل عقل کی خاطر۔ جو اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہوئے اللہ کا ہیں ذکر کرتے اور غور و فکر کرتے ہیں زمین و آسماں کے پیدا کرنے پر، وہ کہتے ہیں کہ اے رب تو نے بے مقصد نہیں پیدا کیے، یہ پاک و پاکیزہ ہے تو، ہم کو عذاب نار سے محفوظ رکھ۔ اے پالنے والے جسے ڈالا جہنم میں اسے رسوا کیا تو نے، اور اہل ظلم کا کوئی نہیں ہوگا کبھی ناصر۔ ہمارے رب سنا ہم نے ندا ایک دینے والے کو جو ایمان کی طرف کچھ یوں ندا دیتا تھا، اپنے رب پہ تم ایمان لے آؤ، سو ہم ایمان لے آئے۔ ہمارے رب گناہوں کو ہمارے بخش دے اور دور کر دے سب بری باتوں کو ہم سے، اور ہمارا خاتمہ ہو نیک لوگوں میں۔ ہمارے پالنے والے عطا کر ہم کو وہ کچھ جس کا تو نے وعدہ فرمایا رسولوں کے ذریعے، اور رسوا کر ہمیں مت حشر کے دن، اور یقیناً تو نہیں کرتا کبھی وعدہ خلافی۔ ان کے رب نے کی دعا ان کی قبول، اور ان سے فرمایا کسی کا بھی عمل ہرگز نہیں ضائع کروں گا میں، کوئی عورت ہو یا ہو مرد، تم آپس میں سب ایک دوسرے سے ہو۔ سو جن لوگوں نے کی ہجرت، نکالے جو گئے اپنے گھروں سے، اور جنہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے میرے رستے میں، میری خاطر لڑے مارے گئے جو، درگزر ان کے برے اعمال سے بے شک کروں گا میں، انہیں لے جاؤں گا ان جنتوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، یہ اللہ کی طرف سے ہے جزا ان کی، اور اللہ ہی کے پاس اچھی جزا ہے۔ اے پیغمبر کافروں کے شہروں گھومنے سے آپ دھوکے میں نہ آئیں، فائدہ تھوڑا سا ہے یہ،
اس کے بعد ان کا ٹھکانہ ہے جہنم، جو برا سب سے ٹھکانہ ہے۔ مگر ڈرتے رہے جو اپنے رب سے، ان کی خاطر جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، رہیں گے وہ ہمیشہ کے لیے، ان میں ضیافت ہے یہ اللہ کی طرف سے، اور جو کچھ نیک لوگوں کے لیے ہے پاس اللہ کے، وہ دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ کچھ اہل کتاب ایسے بھی ہیں ایمان جو رکھتے ہیں اللہ اور کتاب حق پہ اتری آپ پر ہے جو، اور ایسی سب کتابوں پر بھی جو اتری ہے پہلے، خوف کھاتے ہیں خدا سے اور نہیں وہ بیچتے آیات کو تھوڑی سی قیمت پر، ہے ان کا اجر ان کے رب کے پاس۔ اللہ بے شک جلد لینے والا ہے سارا حساب۔ ایمان والو صبر سے لو کام، اور ثابت قدم رہ کر کمر بستہ رہو، ہر دم رہو اللہ سے ڈرتے، تاکہ تم ہو کامیاب و کامراں آخر۔